آپ کے پیارے کمنٹس، دعائیں اور محبت نے کہہ لیں دل کو چھو لیا۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ آپ لوگوں کا یہ پازیٹیو فیڈ بیک میری ہمت اور لگن کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی کلاس میں آپ سورہ بقرہ سیکھیں گے اور ساتھ ہی کچھ نئے قواعد کا ہم آغاز کریں گے۔ آج ہے جی ہمارے پاس ڈے 2 کی کلاس۔ ڈے 1 کی کلاس کو اتنا پسند کرنے کے لیے دل سے شکریہ۔ آپ کے پیارے کمنٹس، دعائیں اور محبت نے کہہ لیں دل کو چھو لیا۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ آپ لوگوں کا یہ پازیٹیو فیڈ بیک میری ہمت اور لگن کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان 180 ڈیز کا جو ہمارا سفر ہے اس کو مل کر پورا کریں گے، قرآن اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قواعد کے سیکشن میں آج ہم تجوید کے بنیادی اصول پڑھیں گے۔ جیسا کہ ڈے 1 کی کلاس میں ہم نے تجوید کے ساتھ قرآن کو اگر پڑھنا ضروری ہے نا، تو سب سے پہلے ہم نے قرآن سے دلیل دیکھی تھی، پھر ہم نے حدیث سے دلیل دیکھی۔ تو ہم نے ڈے 1 کی کلاس میں ایک جو کہہ لیں کہ کنسیپٹ تھا تجوید کو لے کے، اس کے لیے جو اتھینٹسٹی ہے وہ معلوم کی، ٹھیک ہے، کہ آیا ہم بالکل صحیح رستے پہ ہیں، قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ کنسیپٹ ہم نے اپنا کلیئر کیا۔ اور آج کی کلاس میں تجوید کے کچھ بنیادی اصول سیکھیں گے۔ بہت ہی کہہ لیں کہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ بھی۔ تجوید کے بنیادی اصول میں سب سے پہلا کہہ لیں جو اصول ہے وہ ہے الحد۔ الحد کہتے ہیں تعریف کو۔ الحد یہ عربک کا ورڈ ہے اور تعریف اردو میں اس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کہ لغت میں لغوی معنی کیا ہے تجوید کے۔ لغت میں تعریف آتی ہے کہ تجوید کا مطلب ہوتا ہے تحسین، جس کے معنی ہے سنوارنا، حسن پیدا کرنا، نکھارنا، خوبصورتی میں اضافہ کرنا۔ اگر آپ دیکھیں قرآن کو تجوید سے پڑھتے ہیں تو آپ قرآن کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اصطلاح میں تعریف ہے کہ یہ وہ علم ہے، یعنی کہ علم تجوید یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی حروف کا صحیح تلفظ سیکھا جاتا ہے، اور یہ عربی حروف کے مخارج اور ان کی اصلی اور عارضی صفات سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یعنی کہ تجوید ایسا علم ہے جس سے ایک تو آپ کہہ لیں کہ صحیح تلفظ سیکھتے ہیں، نمبر 1 جو ان 180 ڈیز میں ہم نے سیکھنا ہے۔ دوسری چیز آپ حروف کے مخارج سیکھتے ہیں۔ تیسری چیز آپ حروف کی صفات سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کلاس 1 میں یہ بات بتائی تھی کہ تجوید کو سیکھنے کے 3 پہلو ہیں، قواعد ہے، مخارج ہے، صفات ہے۔ اسی طرح اصطلاحی تعریف جو تجوید کی آتی ہے مزید اس کنسیپٹ کو ایلیبوریٹ کرتی ہے۔ تو یہ ہے جی پوائنٹ نمبر 1 یا کہہ لیں کہ اصول نمبر 1 اس کا علم تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نمبر 2 پہ آ جائیے، موضوع۔ علم التجوید کا جو موضوع ہے وہ قرآن کریم کے الفاظ اور اس کی آیات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تجوید سیکھنے جا رہی ہوں اور اس کا علم سیکھنے جا رہی ہوں اور میں کیمسٹری، فزکس یا بایولوجی کی بک جو ہے وہ کنسلٹ کروں اور اس کے اوپر علم التجوید سیکھنا شروع کر دوں۔ نہیں، موضوع کیا ہوگا، آپ نے کس بک کو کنسلٹ کرنا ہے، آپ نے قرآن کریم کو کنسلٹ کرنا ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اور جو آیات ہیں ان کے ذریعے ان کے اوپر رولز اپلائی کرنے کے ساتھ ہی آپ علم التجوید کا کنسیپٹ سیکھیں گے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ نیکسٹ آ جائیے فضیلت۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس فضیلت کا۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے فضیلت، یعنی کہ علم التجوید کا جو علم ہے
اس کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ دیکھیں یہ افضل و اشرف ترین علوم میں سے ایک علم ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہے۔ یہ جو کلام ہم پڑھے ہیں، کلام کون سا ہے؟ قرآن کریم، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اس وجہ سے علم التجوید کو فضیلت حاصل ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس حکم۔ اب حکم کیا ہے علم التجوید کے بارے میں؟ تجوید کے تفصیلی قواعد سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی کہ اگر پوری بستی میں سے یا پورے ایک محلے یا شہر میں سے کسی بھی ایک ایریا، سمپل از دیٹ، اس کو ایریا کہہ لیتے ہیں، کسی بھی ایریے میں سے کوئی ایک آدھ لوگ جو ہے علم التجوید کا علم سیکھتے ہیں تو اٹس انف، کافی ہو جائے گا۔ یعنی کہ تجوید کے تفصیلی قواعد سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن ادائیگی کے مطابق پڑھنا، یعنی کہ قرآن کریم کی جو ادائیگی ہے اس کے مطابق اگر آپ اس کو پڑھیں گے، جو بھی اس کی ادائیگی آ جاتی ہے وہ فرض عین ہے، یعنی ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھے۔ یعنی کہ سمپل الفاظ میں یہ بات میں کر لوں کہ قرآن کی جو ادائیگی ہے وہ فرض عین ہے، سب نے قرآن پڑھنا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بوڑھا ہے، معذور ہے، کوئی بھی ہے، سب نے قرآن کی ادائیگی کرنی ہے، لیکن تجوید کے جو تفصیلی قواعد ہیں وہ فرض کفایہ ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے 5ویں نمبر پہ ہمارے پاس ہے جی ارکان تجوید۔ ارکان تجوید ہمارے پاس 4 ہیں۔ کون کون سے ہیں جی؟ قواعد تجوید کا علم حاصل کرنا، یعنی کہ جو اس کے بیسک رول ہے وہ آپ نے سیکھنے ہیں، قواعد تجوید۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے جی صفات حروف کا اس کی پہچان ہے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے جی مخارج حروف کی پہچان ہے۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے جی زبان کی مشق و ریاضت اور کثرت تکرار۔ ٹھیک ہے، 3 پوائنٹس تو آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے قواعد سیکھنے ہیں، آپ نے مخارج سیکھنے ہیں، پھر صفات سیکھنی ہے، پھر اس کے بعد اگر یہ تینوں چیزیں میں نے سیکھ لی، لیکن اگر میں اپنا منہ بند کر کے بیٹھی رہوں، ٹھیک ہے، میں اپنی زبان کو حرکت میں نہ لے کر آؤں، اس کی مشق نہ کروں جو میں نے پڑھا ہے، مشق و ریاضت نہ کروں، یا کثرت تکرار ریپیٹیشن نہ کروں، بار بار پریکٹس نہ کروں۔ ہمیں لگتا ہے کہ قرآن کی اگر ایک آیت ہے، ہم نے ایک دفعہ قاری صاحب کے ساتھ پڑھ لی ہے اور ایک دفعہ ہم نے خود پڑھ لی ہے تو دیٹس انف۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اگر آپ ایک آیت کو 10 دفعہ پڑھتے ہیں اور دوسرا ایک فرد ہے جو ایک آیت کو 1 دفعہ پڑھتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جو ایک ریپیٹیشن 10 دفعہ کر رہا ہے اور جو 1 دفعہ ریپیٹیشن کر رہا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر میرے پاس سارا علم آ جائے اور میں عمل ہی نہ کروں تو بات غلط ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ ہے جی ہمارے پاس کہہ لیں کہ 5 علم التجوید کے اصول۔ یہ میں ذرا آپ لوگوں کو ایک اسکرین پہ کر دوں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے۔ یہ دیکھیے، الحد ہم نے پڑھا، موضوع پڑھا، فضیلت پڑھی، حکم اور ارکان تجوید ہم نے 4 پڑھے ہیں۔ اچھا جی، ایک میں نے کمنٹ پڑھا تھا، آپ لوگوں کی اسکرین پہ بھی میں شو کر دوں گی، جس میں بڑا مزے کا مطلب انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا سبسکرائبر نے، کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ تجوید کی جو ڈائریز ہیں، جو آپ ڈائری کی بات کر رہی تھی، وہ ڈائری کیسے جو ہے مینٹین کرنی ہے، وہ اس کو کیسے ریڈی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ساتھ ہی، یہ جو Day 2 کی ویڈیو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے، اس ویڈیو کے ساتھ ہی ایک میں ڈائری کی بھی ویڈیو جو ہے وہ الگ سے خیر سیپریٹ آئے گی، تو اس میں ڈائری مینٹین کرنا کس طرح اپنے جو نوٹسز ہیں، اپنی قواعد کی ڈائریز مینٹین کرنی ہے، وہ یوٹیوب کے جو سبسکرائبر ہیں ان کے لیے بھی ایک میں ویڈیو بنا دوں گی، ٹھیک ہے۔ واٹس ایپ پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو لوگ رجسٹرڈ کورس میں آتے ہیں ان کو تو یہ کنسیپٹ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ڈائریز کیسے مینٹین کرنی ہے، کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ یوٹیوب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ رہ جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ Day 2 کی ویڈیو کے بعد اسی پلے لسٹ میں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی، جس میں آپ کو ڈائری مینٹین کرنا، ڈائری کو کیسے لکھتے ہیں، آپ نے اس کی ہیڈنگز کیسے دینی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کنسیپٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ جلد ہی شیئر کروں گی۔ تو یہ تھا جی ہمارے پاس آج قواعد کا لیسن۔ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے سب سے پہلے، پھر اس کو یاد کرنا ہے، اپنی ڈائری مینٹین کرنی ہے، اور اس کے بعد وہی بات ہے کہ جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے، جو واٹس ایپ پہ کہہ لیں کہ انرولمنٹ اپنی کروائیں گے اور ایڈمیشن لیں گے، تو پھر وہی بات ہے کہ آپ لوگوں کے جب پیپرز ہو جائیں گے ان کے، تو وہاں پہ پیپر کے حوالے سے یہ کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے اس کو زبانی بھی یاد کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پہلے سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد زبانی یاد نہ کیا۔ دیکھیں اب جو اس ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، ہم نے اگر قرآن سیکھنا ہے تو ہم نے آگے سکھانا بھی تو ہے نا، نسلوں تک قرآن کیسے جائے گا؟ ہم امت کی مائیں ہیں اور ہم نے سیکھنا بھی ہے، آگے سکھانا بھی ہے، بچوں گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کو تعلیمات دینی۔ آپ کے پاس اگر ایک کہہ لیں مٹیریل ہوگا، ریٹن فارم میں مٹیریل ہوگا، آپ کبھی بھی دل کرے گا ڈائری اپنی اوپن کریں گے، اوپن کر کے وہ کنسیپٹ ایک دفعہ دوبارہ اس کو کہہ لیں کہ رینیو کریں گے، رینیو کر کے آپ کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں،
ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے ڈائری بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ چیز آ جاتی ہے. یہ تھا جی ہمارے پاس قواعد کا ٹاپک، تجوید کے بنیادی اصول. ہوپ سو کہ آج کا کنسیپٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے سامنے بالکل اوپن پڑا، آپ لوگوں نے کوسچن پوچھ لینا. اب چلتے ہیں جی اپنے دوسرے سیکشن کی طرف. دوسرا سیکشن ہے ہمارے پاس سورہ بقرہ. آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. آغاز کرتے ہیں جی سورہ بقرہ کا. اچھا جی، ساتھ ساتھ جہاں پر غنّے آ رہے ہوں گے اور یا مدہ، الف مدہ، یعنی کہ حروف مدہ، حروف لین یا کھڑا زبر، کوئی بھی ایسی چیز آ جائے جو بالکل ابھی آپ لوگوں نے، چونکہ کنسیپٹ ابھی پڑھے نہیں ہیں، ابھی وہ لیکچرز آئے نہیں ہیں، تو میں لازم اس کو انڈیکیٹ کرتی جاؤں گی، نشان لگواتی جاؤں گی. آپ لوگوں نے بھی اپنے قرآن پاک پہ اسی طریقے سے نشان لگانے ہیں سناتے ہوئے. پھر آپ لوگوں کو بار بار یاد نہیں کرنا پڑے گا کہ او پتہ نہیں یہاں پہ غنہ تھا کہ نہیں تھا، ابھی تو میں نے غنّے کا کنسیپٹ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، تو وہ پھر بجائے اس کے کہ خود بھی کنفیوز ہوں تو وہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے. آغاز کرتے ہیں جی. چلو تھوڑا سا میں اسکرین کو سیٹ کر لوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. لام کو 6 سیکنڈ لمبا کریں گے، پھر لام کو میم سے جوائننگ دیں گے تو میم مشدد کا غنہ 2 سیکنڈ ہے، اور پھر میم کی بڑی مد کی مقدار بھی 6 سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی 6 لکھ لیجئے، یہاں پہ بھی 6 لکھ لیجئے، اور میم کے پاس آپ چھوٹا سا 2 کر کے لکھ لیں. ٹھیک ہے، 2 لکھ لیں. تو یہ اس کی مقدار ہے. یہ ہے حروف مقطعات. ان کا معنی ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ نے اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے. نیکسٹ آ جائیے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ دو آپ کو دونوں جگہوں پہ 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں معانقہ. ٹھیک ہے، آپ نے ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ وقف لازمی کرنا، چاہے آپ لا ریب پہ کریں چاہے آپ اس پہ فیہ پہ کریں، لیکن ایک جگہ پہ آپ نے وقف لازمی کرنا ہے، جوائننگ نہیں دینی، یعنی کہ پوری آیت کو آپ نے ایک سانس میں نہیں پڑھنا. اس کو معانقہ کہتے ہیں. انشاءاللہ جب معانقے کا کنسیپٹ الگ سے بھی آئے گا وہاں پہ بھی میں سکھا دوں گی، لیکن فی الوقت کے لیے یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ ان دونوں جگہوں میں سے ایک جگہ پہ وقف کرنا ضروری ہے. تو ہم نے چونکہ یہاں پہ وقف کیا ہے تو ہاں کی زیر کو ہم نے ڈراپ کر دیا. ہدی للمتقین. یا مدہ 2 سیکنڈ اس کو لمبا کریں گے، نون کی زبر گر جائے گی. الذین یؤمنون بالغیب. ایک یہاں پہ میں نے وقف لیا ہے، یہاں پہ اپنی سانس توڑی ہے تو با کی زیر گرے گی اور اس پہ کلکلا آ جائے گا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. 2 جگہوں پہ یہاں پہ غنہ آیا. آپ نے بھی اپنے قرآن پہ اس طریقے سے نشان لگانا. ایک آپ نے لائن نیچے اس طرح میم کے نیچے بنا لینی ہے، ایک نون ساکن کے نیچے بنا لینی ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 جگہوں پہ غنہ آیا ہے. اس نشاندہی کو تدبیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اسی طریقے سے اپنے قرآن پاک پہ بھی نشان لگانا ہے، کیونکہ جب سنانے کا ٹائم آئے گا تو اتنا پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں بیٹھ کے سوچے پتہ نہیں یہاں پہ غنہ تھا نہیں تھا، لیکن جب آپ نے انڈیکیشنز لگائے ہوں گے تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ او یہاں پہ تو غنہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، جب تک غنے کا چیپٹر آپ لوگ نہیں سیکھ لیتے. والذین یؤمنون بما انزل الیک. یہاں پہ وقف کیا ہے میں نے، یہاں پہ غنہ ہے، نشان لگا لیجئے. وما انزل من قبلک. یہاں پہ بھی غنہ ہے، نون ساکن کے بعد قاف آ رہی ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہے. با کا کلکلا کریں اور لکھ، بس اس پہ بھی کہہ لیں گے آپ نے اپنا سانس توڑنا ہے تو یہاں پہ زبر جو ہے اس کی گر جائے گی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اولئک علی ھدی من ربہم. یہاں پہ غنہ نشان لگا لیجئے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. ایک یہاں پہ میں نے وقف کیا ہے. أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
غننے کا نشان لگائیے، غننے کا نشان لگائیے. وقف بھی بالکل سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ابھی آپ لوگوں کی سانس کی کہہ لیں کہ پریکٹس نہیں ہوگی اس طریقے سے کہ جی اتنے لمبے لمبے کہہ لیں کہ آپ نے سانس بھرنے ہیں یا 5-6 ورڈ کو ایک سانس میں پڑھنا ہے. تو ابھی میں یہ کتنے ورڈز ہیں یہاں پہ 1 2 3 4 5 کے بعد وقف کروایا، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ لوگوں کی سانس کی پریکٹس ہو جائے گی آگے چل کے تو آیت نمبر جو 6 ہے یہ پوری آپ ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے میں نے ان کو 2 کہہ لیں سیکشن میں ڈیوائڈ کر کے بتایا کہ آپ نے اپنا وقف کیسے لینا ہے اور پھر آپ نے دوبارہ اٹھانا کہاں سے، ابتدائی آیت کہاں سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہاں پہ میں نے ایک وقف لیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک وقف لیا اور یہاں پہ ابھی تک کوئی غنہ نہیں آیا. کلیئر ہو گئی بات؟ نیکسٹ آ جائیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہاں پہ وقف کیا میں نے، ایک غنہ، دوسرا اور تیسرا، 3 غنے نشان لگائیے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ بھی غنہ ہوتا ہے میم ساکن کا، یہاں پہ بھی نشان لگائیے. یہاں پہ جھٹکا آئے گا بِمُؤْمِنِينَ. سناتے ہوئے یہ غلطی نہیں کرنی بِمُؤْمِنِينَ، نہیں، بِمُ جھٹکا دیجیے. دوبارہ سے غور سے سنیے، بِمُؤْمِنِينَ. آیت نمبر 9 پہ آ جائیے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. یہاں پہ ایک وقف لیا میں نے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ کہہ لیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں چھوٹے چھوٹے وقف آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں کیونکہ اب آپ آیت نمبر جو 9 ہے پوری تو ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے نا، تو وقف کرنے کیسے ہیں ابھی صرف یہاں پہ سکھا رہی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم زبر زیر پیش 2 زبر 2 زیر 2 پیش یعنی کہ حرکات اور تنوین کا چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ساتھ ہی میں وقفات بھی سکھا دوں گی. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 10 میں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہاں پہ وقف لیجئے، 2 زبر میں سے ایک زبر الف کے ساتھ مل کے پڑھی جائے گی، ایک زبر ڈراپ ہو جائے گی. تنوین میں 2 زبر کا وقف اسی طریقے سے ہوتا ہے. ابھی فی الوقت سمجھ لیجئے، ایک یہاں پہ میں نے وقف غنہ لیا ہے اور ایک یہاں پہ غنہ ہے. 2 پیش کے بعد فا آیا ہے، تنوین کے بعد فا ہے تو یہاں پہ بھی غنہ آئے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ایک یہاں پہ غنہ تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک وقف لیا ہے، ٹھیک ہے. قالو کو لمبا کریں گے 4 سیکنڈ، 4 سے 5 سیکنڈ، پھر یہاں پہ غنہ ہے، ٹھیک ہے. میں صرف غنوں کے یہاں پہ نشان کر دوں یہ جی، ٹھیک ہے، باقی سمپل ہے. ایک یہاں پہ میں نے وقف لیا، یہاں پہ بھی نشان لگا لیں. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 12 کی طرف. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہاں پہ صرف ایک غنہ ہے، یہاں اس کا نون مشدد کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. نون مشدد کا غنہ، یہاں پہ وقف، ٹھیک ہے، پھر ابتدا یہیں سے کریں گے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ.
ایک یہ غنہ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو وقف لیا اس میں حمزہ کی جو پیش ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی, حمزہ پہ جزم آ جائے گا اور جھٹکا آئے گا. آمن السفہاء, ہا کوئی جھٹکے میں لے کر جانا ہے حمزہ کے ساتھ. ہا, اس کو ایسے نہیں پڑھنا ہا دو دفعہ حمزہ کی آواز نہ آئے. ہا سیم, ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ اس کا جھٹکا دیں گے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 14 کی طرف. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ایک غنہ, دوسرا, تیسرا معکم پہ میں نے وقف لیا, ٹھیک ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. چلے جی, آج آیت نمبر کہہ لیں 15 تک ہی آپ لوگوں کا لیسن ہے, یعنی کہ پہلی 15 آیتیں. ویسے تو میں سوچ رہی تھی میں 5 آیتیں پڑھاؤں, لیکن وہی بات ہے کہ میں نے 15 آیتیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کا اسٹیمنا جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا رہے 15 آیات سے, ٹھیک ہے. اگر تھوڑی تھوڑی رکھتی 5 6 تو وہی بات ہے کہ اتنا اسٹیمنا بلڈ اپ ہو جاتا. چلے جی, کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے 15 آیات میں سے آپ نے بار بار ریپیٹیشن پہ جو اپنا لیسن لازمی اس کو ریوائز کرنا ہے. جہاں پہ میں نے وقفات لیے وہاں پہ ہی آپ لوگوں نے وقفات لینے, کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو پہلے وقفات کا کنسیپٹ نہیں ہے, تو میرے ساتھ ہی آپ لوگوں کو چلنا پڑے گا جب تک ہم وقفات کا کنسیپٹ نہیں سیکھ لیتے تب تک کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. ہوپ سو کہ آج کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ لوگوں کو اچھے سے کلیئر ہو چکا ہوگا. قواعد کا بھی, تجوید کے جو بنیادی اصول تھے وہ بھی سمجھ آ چکے ہوں گے, اور سورہ بقرہ کا لیسن بھی. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.